نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وكما قال عليه الصلاة والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. مختصر سی حمد اور درود کے بعد 20ویں پارے کی ایک آیت جو کہ بہت ہی مشہور ہے. کئی دفعہ اس آیت کے ضمن میں کئی ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی ہیں. آج انشاءاللہ اس آیت کو عنوان بنا کر حالات کا مقابلہ دعاؤں سے، اس عنوان پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیسے کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ کون سی ذات ہے جب پریشان حال اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہتی ہے اور اس کی پریشانی کو ہٹاتی ہے اور تم کو زمین میں خلافت عطا کرتی ہے. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ یا معبود ہے؟ بہت کم تم کیا کرتے ہو؟ نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کو اگر ہم قرآن کی تفاسیر میں جانچ کر دیکھیں تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آیت مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی. حالات نامساعد، پریشان کن، ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے صحابہ مصیبت کے اندر کیا تھے؟ گرفتار تھے. ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، جبکہ کہیں سے کچھ بنتا صحابہ کرام کو نظر نہیں آ رہا تھا.
دن بدن کفار کے مظالم، کفار کی طرف سے پریشانیاں، تکالیفیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے صحابہ کو تسلی دی کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنے پریشان کیوں نہ ہو، پریشان کن کیوں نہ ہو، ہر حال میں اگر اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار پر کیا کہتا ہے؟ لبیک کہتا ہے، جواب دیتا ہے، اور اس کی مصیبت، اس کی پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ ایسے ہی ہوا صحابہ کرام کے ساتھ۔ جب مظالم انتہا کو پہنچ گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو وعدہ کیا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا۔ ان کی مصیبتیں، تکالیفیں ہٹا دی گئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کو کیا کیا؟ خلافت عطا کیا۔ کیسی خلافت، کیسی بادشاہت، رہتی دنیا تک انسان اس کو کیا کرے گا؟ یاد کرے گا۔ تھوڑے عرصہ پیچھے چلیں، وہی صحابہ پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے پکارا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس آیت کے اندر بتا دیا تھا کہ پریشانی کے عالم میں اگر میری طرف تم متوجہ ہوگے تو میں ضرور پکار سنوں گا، اللہ نے ان کی مصیبتیں ہٹا دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی خلافت دینے والا، اللہ ہی جواب دینے والا۔ اچھا بھلا بتاؤ کہ اب بھی اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کر سکتے ہو؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کر سکتا ہے؟ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم کیا کرتے ہو؟ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ یہ آیت ہم کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ میسج دیتی ہے کہ ہم کو ہر حال میں جس ہتھیار کا سہارا لینا ہے وہ کون سا ہتھیار ہے؟ دعا ہے۔ اگر ہم ابھی اپنا جائزہ لیں، کئی طرح سے ہم مصیبت کے اندر گرفتار ہیں، کئی طرح سے پریشانیاں ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہم ایسے خود غرض بنے ہوئے ہیں کہ وہ پریشانی ہم تک نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ پریشانی نہیں لگتی۔ جملہ اعتبار سے دیکھیں، مسلمان ہر طرح سے پریشان ہیں۔ اچھا ہم اپنی بستی کی طرف دیکھیں، پچھلے 1 مہینے سے ہم کس کے لیے پریشان ہیں؟ پانی کے لیے، بارش کے لیے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں اگر ان سے سوال ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے یہاں پانی ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پریشانی سب کی ایک ہی ہے، بھلے اگر تجھ تک وہ تکلیف نہ پہنچی ہو، اجتماعی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سب مل جل کر کس کو پکارنا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پریشانی کے عالم میں بھی اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کو پکارتا نہیں ہے، اس ہتھیار کا استعمال نہیں کرتا، صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز الدعاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا عاجز، بے بس، لاچار انسان وہ ہے جو دعا سے عاجز ہو۔ کس سے عاجز ہو؟ دعا سے۔ دعا بھی نہیں کر سکتا، دوسرے اسباب تو ہو سکتا ہے ہم نہ اپنا سکتے ہوں یا ہماری طاقت سے اونچے ہوں، ہم دوسرے اسباب کو ہو سکتا اختیار نہ کر سکیں اسباب کو، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پریشانی کے عالم میں انسان دوسرے اسباب کے مقابلے میں، جو کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کی طاقت سے بھی وہ اونچے ہو جاتے ہیں، دعا کا بھی استعمال نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس سے بڑا عاجز اور لاچار انسان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا بھی ہے، بعضے ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ جب تک ان تک مصیبت نہیں آتی تو ان کو مصیبت نہیں لگتی،
اجتماعی مصیبت پر ان کی نگاہ نہیں جاتی، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پریشانی ان کے پاس آتی ہے، پھر بھی ایسے عالم میں بھی بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے اوروں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، مخلوق کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر حال میں میری طرف تم کو رجوع کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، اپنے مسائل میرے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ جاءہم باسنا، ان کے پاس ہماری طرف سے گرفت آئی، وقتی عذاب آیا، وقتی تکالیف میں وہ گرفتار کر دیے گئے، تضرعوا، گڑ گڑائے ہوتے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہمارا عذاب آنے پر بھی یہ نہیں گڑ گڑائے؟ ہونا چاہیے ایسا کہ اگر پریشانی ہو تو کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں، اللہ کے منتخب اور چنیدہ بندے انبیاء کرام، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں، انہوں نے سب سے زیادہ اگر کوئی ہتھیار استعمال کیا ہے تو وہ کون سا ہے، وہ دعا۔ اور دعا ایک گھنٹے کی، دو گھنٹے کی ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی بتا دوں، بڑے لمبے جملوں کی ضرورت نہیں ہے، دل سے اگر نکلے 2-3 الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے دل سے نکلنے والی پکار ہوتی ہے 2-3 الفاظ کی شکل میں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ لمبے جملوں کی، بڑی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے ہیں کیسے نبی 950 سال، کتنے سال، 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کے افراد، قوم کے لوگ بجائے آپ کی بات ماننے کے آپ کی مخالفت پر ہی رہے، ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتے رہے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے۔ مزید برآں یہ آپ پر اور آپ کے جو ماننے والے تھے صحابہ آپ کے، ان پر تکالیف اور مظالم ڈھاتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، 950 سال محنت کرنے پر ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو جو ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو دیا تھا، اس ہتھیار کا استعمال کیا۔ لیکن کتنی بڑی دعا کی، اس پر ذرا غور کیجئے۔ کیا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے، فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ کیا پکارا، انی مغلوب، میں کیا ہوں، کمزور ہوں ان کے مقابلے میں، نہیں ہے اب میرے اندر طاقت ان کو سمجھانے کی، اللہ فانتصر، تو ہی بدلہ لے لو، ان کے مقابلے میں تو اے اللہ میرے لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے کیا ہو جا، کافی ہو جا۔ اتنا سا جملہ ہے، کوئی لمبی دعا نہیں ہے، 2-3 الفاظ ہیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب، سورہ قمر کی آیت، فانتصر، کیا ہوا، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ نبی کے دل سے پکار نکلی، دل سے، یاد رکھ لیجیے، ہاں زبان کی جمع خرچی نہیں۔ بعض مرتبہ ہم لمبی دعائیں کرتے ہیں امام، اور پیچھے آمین آمین، نہ امام کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، اللہ معاف کرے، اور نہیں پیچھے والوں کا، لمبی دعائیں، لیکن نہیں پکار ہماری سنی جاتی۔ کیوں؟ نہ اس کے دل سے نہ ان کے دل سے وہ چیز نکلتی ہے۔ یہاں دعا کی جاتی ہے، وہاں آمین آمین کی جاتی ہے، لیکن کنیکشن کس سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ التفات کس کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی طرف، توجہ اللہ کی طرف سے، دل سے نکلنے والی پکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو سنتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے دعا کی وقت کے نبی نے، کیا ہوا، ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے۔ دروازوں کا مطلب کیا ہے، منہ کھول دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا بماء منہمر، پانی کے، ایسی بارش، ایسی زوروں سی بارش، کیا کہتا ہے، اللہ تو میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے، ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، اور دعا کیا، اللہ تو ہی ان کے لیے کافی ہو جا۔ بس آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے،
وفجرنا الارض عیونا، آسمان تو برسا ہی، زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، زمین بھی پھٹ گئی، وہاں سے بھی پانی نکلنا شروع، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، اتنا پانی علی امر قد قدر، جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا وہ ہو گیا، اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ایک نافرمان بھی اللہ کا بچ نہیں سکا، سوائے ان لوگوں کے جن کو وقت کے نبی اپنی کشتی پر لے کر سوار ہوئے تھے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں کیا کرنا ہے ہم کو، اپنا جو ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے اس کا استعمال۔ سبب اگر آپ اپنا سکتے ہو اپناؤ، منع نہیں ہے، لیکن سبب پر یقین نہیں کہ میں نے جو سبب اپنایا ہے اسی سبب کی بنیاد پر میری جیت ہوگی، نہ، آپ کا سبب چاہے کتنا قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن آپ اللہ کو نہیں پکارو گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگے تو کبھی بھی آپ کی جیت نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں نا، کہاں پر چلے گئے تھے؟ مدین کی طرف، وقت کے نبی ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی اپنی دعا کا کیسے استعمال کیا، ایسی جگہ جہاں پر اجنبی کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں، لیکن وہ اللہ کے چنیدہ بندے نبی ہیں، یقین تھا کہ اللہ کی نصرت ضرور آئے گی، لیکن کیا کرنا پڑے گا مجھے، جو ہتھیار اللہ نے مجھے عطا کیا اس کا استعمال تو کرنا ہی پڑے گا۔ گئے ایک پیڑ کے نیچے، ان دو عورتیں جو آئی تھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، واقعہ بہت لمبا ہے، میں جلدی آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا، حالات میں دعا کا استعمال، حالات کا مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ دعاؤں سے کرنا ہے۔ آئے اور پھر ایک پیڑ کے نیچے آ کر سہارا لیا، کیا کہتے ہیں؟ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ، کیا کہا؟ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، یہاں پر بھی لمبا جملہ، بڑی دعا نہ، کیا کہا؟ اے اللہ آج جو کچھ بھی تو میری طرف بھیج دے، بھلائی میں سے اس کا میں محتاج ہوں، پانی کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس بستی کا کوئی نہ کوئی میرا مساعد اور مددگار بن جائے، میرا تعاون کرے، اور یہ کرنے والا کون؟ تو۔ جو بھی چیز اے اللہ تو میری طرف بھلائی میں سے کہا، من خیر، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی اس ہتھیار کا استعمال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے استعمال کیا۔ ہم کہتے ہیں نا قنوت قنوت قنوت، دعائے قنوت، کون سے مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا استعمال کیا؟ جب حالات کیا ہو جاتے تھے؟ سنگین ہو جاتے تھے، نامساعد ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہیں سے مدد نہیں آ سکتی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب سر اٹھاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے۔ جب کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم حد سے زیادہ کرتے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، مکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں کو لے کر کہاں ہیں؟ مدینہ میں ہیں، اور پھر بھی مدینہ میں رہتے ہوئے بھی وہ ان کو سکون دینا نہیں چاہ رہے تھے، یہودیوں کے ذریعے سے، فلانوں کے ذریعے سے، مشرکین کے ذریعے سے، کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف اور ان کے اوپر ظلم ہی ڈھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے دعا کی، کس کے لیے؟ مکہ کے کفار کے لیے۔ کیسی دعا کی؟ کیسا ہتھیار استعمال کیا؟ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، بخاری کی روایت ہے۔ کیا دعا کہ اے اللہ ان کفار کے مقابلے میں میری مدد کر، اور کیا مانگا؟ قحط مانگا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر کتنے سال؟ 7 سال کا قحط آیا تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال کا قحط آیا، اللہ ایسا دانے دانے کے لیے، پانی پانی کے لیے ترسیں، ایسا قحط ان کے اوپر نازل کر۔ ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی
پکار سن لی. پریشان ہونے لگے. کون؟ کفار مکہ کے. دانے دانے کے لیے، کھانے کھانے کے لیے ترسنے لگے. پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. جب کہیں سے مدد نظر نہیں آ رہی تھی، کہیں سے حالات بنتے نظر نہیں آ رہے تھے، تو کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس کو بھیج دیا؟ حضرت ابو سفیان. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. آ کر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یا رسول اللہ، یا محمد. دیکھیے کیسا یقین. ایک کافر ہونے کے باوجود، ایک مشرک ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن رسول وہ پکے ہیں، اتنا کنفرم ان کو ہے، ایسا یقین کہ یہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس نے بد دعا کرنے کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، اور یہی دعا کریں گے تو یہ حالات ہٹ سکتے ہیں. آ کر کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ اسألک باللہ والرحیم. میں آپ کو اللہ کا سب سے پہلے، مشرک ہو کر زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. اور دوسرے بالرحیم، رشتہ داری. ہماری اور آپ کی رشتہ داری ہے نا، ایک ہی خاندان کے ہیں. آپ کو اللہ اور کس کا واسطہ؟ رشتہ داری کا واسطہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تکلیف ہماری ختم کرے، اس قحط کو دور کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، یہاں سے ان کی تکلیف ہٹ گئی. اللہ نے مشرکین کی بربادی کے لیے بھی دعا کیا، اور جب وہ پریشان ہو کر آ کر جب ریکویسٹ کرنے لگے، درخواست کرنے لگے، تو پھر ان کی تکلیف کو ہٹانے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ہی استعمال کیا. اور ایسا بھی ہے کہ جب مشرکین کے چنگل میں کچھ کمزور مسلمان پھنسے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نام لے کر بھی دعا کی تھی کہ اللہ ان کو نجات دے دے. ایک ایسا موقع آیا کہ تمام جتنے بھی اللہ کے رسول کے صحابہ مکہ سے نکل کر کہاں پہنچ گئے تھے؟ مدینہ پہنچ گئے تھے. لیکن کچھ ایسے نوجوان اللہ کے رسول کے ساتھی ایسے تھے جو کمزور تھے، جن کو مشرکین نے محصور کر کے، قید کر کے رکھا تھا. جانے نہیں دے رہے تھے ان کو، مکہ کے اندر ہی تھے. دل ان کا مدینے سے اٹکا ہوا تھا، چاہتے تھے کہ ہم مدینہ پہنچ جائیں، لیکن جانے نہیں دیا جا رہا تھا. تو ان لوگوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی. دعا کیا تھی؟ اللہم انجی الولید ابن الولید وسلمۃ بن حشام وعیاش بن ربیعہ اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین. دعا کی، اے اللہ فلاں کون؟ ولید بن ولید کو، سلمہ بن حشام کو، عیاش بن ربیعہ کو. اے اللہ مسلمانوں کے کمزور، جو مومنین کے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، اے اللہ کفار کے نرغے سے، ان کے چنگل سے ان کو کیا کر دے؟ اے اللہ تو آزادی دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر وہی اسی جملے کے اندر کیا کہا؟ اللہم اشدد وطأتک علی مضر. جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو تکلیف اور مصیبت کے اندر ڈالے رکھا تھا، ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی. اے اللہ اپنی گرفت ان کے اوپر کیا کر دے؟ تو مضبوط کر دے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر اور کسریٰ، جانتے ہیں نا اس زمانے کے سپر پاور، بڑی بڑی طاقتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے پیغام بھیجا. کون سا پیغام دیا؟ اسلام کا. ایک اللہ کی طرف بلایا ان کو، ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی. کیا کہا؟ اسلم تسلم. سلامتی چاہتے ہو؟ مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. جب قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قیصر کے پاس اور کسریٰ کے پاس پہنچا، تو کسریٰ جو کہ اس وقت ایران کا کیا تھا؟ بادشاہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس نے پڑھنے کے بعد کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا. بدتمیزی سے پیش آیا قاصد کے ساتھ. یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. جسے دعا کے کلمات ہیں نا، بد دعا بھی کی ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں. کیا دعا کی؟ مزق رسالتی مزق اللہ ملکا. اس کسریٰ نے کیا کیا ہے؟ میرے خط کو پھاڑا ہے. اے اللہ ایسے ہی اس کے ملک کو تو کیا کر دے؟
پھاڑ کر کے تباہ کر کے برباد کر کے رکھ دے. اور ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ اس کا ہی خود بیٹا، کسریٰ کا خود بیٹا اس کے خلاف ہو کر اپنے ابا کو کیا کرتا ہے؟ قتل کر دیتا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اس ہتھیار کا کیا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر موقع پر اس ہتھیار کا استعمال کیا ہے. یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کیسے حالات! اگر سیرت ہم پڑھیں گے تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں گی. ایسے حالات تھے کہ بڑی تیز گرمی، اور جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے ان کے جو کھجور کے پیڑ ہوتے ہیں وہ پھل بالکل پک رہے تھے. اب وقت تھا نکالنے کا. ایسے موقع پر آواز دی جاتی ہے کہ مشرکین سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ لڑنے جانا ہے. واقعہ بہت لمبا ہے. کہتے ہیں کہ ایسا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مقابلے میں اس وقت دو طاقتیں ایک ساتھ مل گئی تھیں. اللہ کے رسول کے ساتھیوں کا، صحابہ کا اور اللہ کے رسول کا ہمیشہ مقابلہ اور جنگ کس سے؟ مشرکین سے ہوا کرتی تھی نا. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اور دشمن مل گیا تھا. یہودی اور مشرکین ایک ساتھ مل کر 10,000 کی تعداد میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو قرآن اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچتا ہے: اذ جاؤکم، یہ تمہارے پاس آئے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے. اور حالات کیسے ہو گئے تھے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور وہ ہتھیار سے لیس ہو کر پوری پلاننگ کے ساتھ کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پر. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ازاغت الابصار، آنکھیں پترا گئی 10,000 کا مجمع اور ان کی تعداد دیکھ کر. وبلغت القلوب الحناجر، دل منہ کلیجے کیا ہے؟ منہ کو آ گئے تھے. ایسا لگتا ہے وتظنون باللہ الظنون، اللہ کے بارے میں تم طرح طرح سے گمان کرنے لگے تھے. اور معاملہ کیا تھا؟ وہ ہنالک ابتلی المؤمنون، ایسے مومنین اس وقت آزمائے گئے تھے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، ایسے جھنجھوڑے گئے تھے، ایسے جھنجھوڑے گئے تھے کہ کہیں سے کچھ بنتا نظر نہیں آ رہا تھا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہتھیار کا استعمال کیا، ویسے موقع پر بھی وہ کیا تھا؟ یہ الفاظ تھے اللہ کے رسول کی زبان پر. ہم اکثر جب قنوت نازلہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی تعریف میں یہ کلمات اکثر پڑھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، مجری السحاب، بادلوں کو بھیجنے والے، سریع الحساب، جلدی حساب لینے والے، حازم الاحزاب، بڑے بڑے لشکر کو شکست دینے والے، احزم الاحزاب، اس لشکر کو تو کیا کر دے؟ شکست دے دے. وزلزلہم، اور ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے. بس لڑائی نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار یہی استعمال کیا تھا. حالانکہ گئے تھے مقابلے میں صحابہ کرام بھی، لیکن ان کے ایسے حالات تھے کہ مقابلہ کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا. کھانے پینے کی بھی تنگی تھی، کچھ طاقت نہیں تھی. اللہ کے رسول نے دعا کا استعمال کیا. کیا ہوا؟ ایسی زوروں کی ہوائیں چلی، ایسا طوفان، الٹے پاؤں کہاں چلے گئے؟ واپس اپنی بستی کی طرف نکل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا اپنے غیظ و غضب کے ساتھ. بڑے غصے میں آئے تھے، اسی غصے کے ساتھ واپس لوٹے. لم ينالوا خیرا، کچھ بھی ان کو بھلائی ہاتھ نہیں آئی. یعنی کیا مطلب؟ مارنے آئے تھے، ختم کرنے آئے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے القتال، مومنین کی طرف سے جنگ کے لیے کیا ہو گیا؟ کافی ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی طاقتور اور زبردست. تو یہ باتیں ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ آج کوئی بھی حالات ہوں، کیسے ہی سنگین حالات کیوں نہ ہوں، ایسے تمام حالات کے موقع پر مجھ کو اور آپ کو اگر کسی ہتھیار کو استعمال کرنا ہے، وہ کون سا ہے ہتھیار؟ دعا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومنین کا ہتھیار ہے. تو اس کو کبھی بھی ہم نہ چھوڑیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان سے دعائیہ کلمات نکالتے رہیں.
اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ لوگوں نے دعا کو کس کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے؟ نمازوں کے ساتھ 5 وقتہ۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی اپنی زبان سے، دل سے اللہ کی مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، لیکن کہاں نا، وہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ دل سے نکلنا چاہیے۔ آج ہم اتنے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، پھر بھی ہلکے سے بادل بنتے ہیں، تھوڑی سی پھوار برستی ہے یا کبھی نہیں برستی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آ رہی ہے پھر نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اللہ کو پکاریں گے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کریں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ضرور خیر سے ہم کو نوازے گا۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو کیا کرے گا؟ ٹالے گا، ختم کرے گا، اور پھر اللہ کی نصرت ضرور آئے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات جتنے بھی پریشان کن ہے اس کو سازگار بنا دے، پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں دور کر دے، رحمت والی بارش کا نزول کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، مسلمانوں کو سرخروئی، سربلندی عطا کرے، اسلام کا بول بالا کرے، کفر کا، شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ خاتمہ کرے، جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، شرک، بدعات، خرافات، ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جتنی بن بیاہی بچی ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام کرے، جتنے لوگ مومنین مسلمان اس دنیا سے رخصت میں تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔